ایک عرب شہری کا میں نے اخباروں میں دیکھا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں عمران خان کی والدہ زندہ ہیں یا انتقال کر گئیں، مگر میں ان کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے عمران خان جیسا شیر پیدا کیا۔ ایک عرب شہری، اب اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ لیکن بہرحال ان کو اردو نہیں آتی ہوگی، مجھے عربک نہیں آتی، حالانکہ میں نے لغات القرآن پڑھی ہے، ایک ایک لفظ کا مطلب پتہ ہے، لیکن عربی زبان جاننا اور بات ہے۔ بڑی موٹی میں سیکھ گیا تھا 80s میں جب میرا بہت آنا جانا تھا، تو اب تو نہیں، لیکن اگر کوئی بھائی کنوے کر سکے ان کو کہہ دو کہ وہ انتقال کر گئی ہیں اور ان کے نام پہ شوکت خانم ہاسپٹل کی ایک چین تعمیر کی ہے، اسی عمران خان ہے جو بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ فواد چودھری دوست ہیں ہمارے، انہوں نے کہا ہے عمران خان کو فارغ کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، تو میں نے کہا نا کہ دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ آپ فواد چودھری صاحب کے ذہن میں رکھیں۔ ارلی ڈیز آف اسلام چھوڑ کے اس کے بعد جب ملوکیت، اس کے بعد مذہب کا کارڈ تھرو آؤٹ استعمال ہوا ہے۔ وہ تو جناب اورنگزیب عالمگیر نے بھی کیا تھا۔ تفصیلات اگر آپ نے ان کے بارے میں نہیں پڑھی تو جب بھی آپ تشریف لائیں گے مجھے یاد کرا دیں، میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ دوں گا، کتاب میں رکھ دوں گا۔ تو کس نے نہیں، یعنی اندازہ لگائیں ذوالفقار علی بھٹو جیسا بریلینٹ آدمی بھی کیا کہتا ہے، روٹی کپڑا مکان اور اس کے بعد طاقت کا سرچشمہ عوام اور جمہوریت ہماری سیاست اور اسلام ہمارا دین، معیشت ہماری وہ کیا جو بھی تھی وہ سوشلزم، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کانٹرڈکشن نہیں، یہ دین فروشی کی ایک قسم ہے۔ یہ اسلام اگر مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ ہے، تو پھر معیشت تو بنیادی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ ماڈرن ایج میں۔ تو آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ تو ہمارا سوشلزم سے آئے گی، باقی کیا رہ گیا بھائی؟ اور ایک بات میں آپ کو یاد، سوشلزم ایک بگڑی ہوئی اللاجیکل فارم تھی دین اسلام کی۔ اب شاید پہلی بار میں یہ بات نہیں کر رہا، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، کائنات کی حسین ترین ہستی، ذہین ترین ہستی کو یہ معلوم تھا کہ انسانوں کی رہتل تبدیل ہوتی رہتی ہے، معیار اقدار جو ہیں بیسیکلی بہت سارے سٹینڈرڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی فکسڈ نظام نہیں دیا، نہ سیاسی نہ معاشی۔ کچھ احمق لوگ اس کو اسلام کے خلاف ایک دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، دین مبین میں ٹارگٹس ہیں، یہاں پہنچنا ہے، ہاؤ یہ نہیں کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ بدلتے ہوئے عہد کے ساتھ، بدلتے ہوئے عصر کے ساتھ، بدلتے ہوئے زمانوں کے ساتھ طریقے چونکہ تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو کھلی آزادی ہے۔ آپ نے یہاں سے اگر 500 میل 1000 میل دور کہیں جانا ہے، گھوڑے کا زمانہ ہے تو آپ گھوڑے پہ جاؤ، موٹر سائیکل آ گئی ہے موٹر سائیکل پہ جاؤ، جہاز آ گیا جہاز پہ جاؤ، گاڑی ہے تو گاڑی پہ جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بنیادی اصول دیا ہوا ہے، یہ جو ہمارے جن کو یہ رہنما، قائدین، لیڈرز، یہ نیم خواندہ لوگوں کے مجمع ہیں۔ اسلام کا کون کہتا ہے اقتصادی نظام نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ اس کا سیاسی نظام نہیں ہے؟ حد ہو گئی۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر۔ اسلام کا اقتصادی نظام اور سیاسی نظام یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں، یہ تو ہم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا اسلامی جمہوریہ، نا ایک اسلامی ملک میں دولت اور طاقت
جوڈیشیسلی سرکولیٹ کرے منصفانہ طور پہ. انسان کے جیسے انسان کا جسم ہے اور اس میں خون گردش کرتا ہے منصفانہ تو آدمی ہیلدی ہے. ورنہ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر, کہیں کلوٹنگ ہو گئی, فلانا کارڈیاک اریسٹ ہوا, بندہ ادھر ہی فارغ ہو گیا. نظام اپنے زمانے کے اعتبار سے جیسا چاہتے ہو بنا لو, ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, مثلا پہنچنا ہے آپ نے فلاں منزل پہ, سواری کیا ہے, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ, آپ نے وہاں پہنچنا ہے. کہاں پہنچنا ہے آپ نے؟ کہ ایک اسلامی معاشرے میں سیاسی طاقت اور دولت ٹاپ ٹو ٹو اس طرح گردش کرے جیسے انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے. وہ اگر جوڈیشیسلی منصفانہ گردش نہیں ہوگی, بیڑا غرق ہو جائے گا جسم کا. اسی طرح اگر معاشرے میں نہیں ہوگی تو معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. غریب غریب سے غریب تر, امیر امیر سے امیر ترین ہوتا چلا جائے گا. اس کی نفی ہے. اس سے بھی آگے چلیں, یہ قارونیت, فرعونیت نمبر 1, قارونیت اور حامانیت, یہ جو پیشہ ور مذہبی ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار, یہ قارون مطلب دولت نہ سمٹے, اور فرعون یہ نہیں بننے دینا کسی کو. سو یہ مذہب کارڈ تو بہرحال ہے, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بری ہے آپ کی نیت. ان لوگوں کی نیت میں اگر کھوٹ ہے تو وہ تو میں بھی جانتا ہوں, فواد صاحب بھی جانتے ہیں, باقی نو.